جس طریقے سے ہم ان کے کھانے کی، پینے کی، کپڑا، ساری چیز کے انتظام کرتے ہیں، ویسے دین کے لیے بھی ان کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر کس طریقے سے دین آ جائے اور وہ بھی دین کے اوپر چلنے والی بن جائے، کہ ان کے اندر دین آ جائے، دین کے اوپر چلنے والی بن جائے، اس لیے کہ اس نے اپنے پورے ماں باپ، بھائی بہن، رشتے دار، یہاں تک کہ خاندان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئی، تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو دین کے اوپر چلانے والی بنے، کہ وہ دین کے اوپر جب چلے گی تو ہماری معین اور مددگار بنے گی۔ بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جس نبی کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا تو اللہ نے اس نبی سے بڑا کام لیا، اور جس نبی کی گھر والی نے ساتھ نہیں دیا اللہ نے اتنا کام ان سے نہیں لیا، کہ ہم جانتے ہیں کہ کس نبی کی گھر والی نے ساتھ دیا ہے، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ازواج مطہرات نے جب ساتھ دیا، اللہ نے نبی سے کیسا کام کیا، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ مستورات کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ نے بہت صلاحیت رکھی اس میں، اگر وہ کرنے والی بن جائے، جس طریقے سے ہمارے 4 خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر براہ راست ایمان ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن کی دعوت اور ان کی قربانی کے اوپر ایمان کے اندر آیا، اور پھر اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا کام دیا کہ ان کے بہن کو اس کا حصہ نہیں ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ کی دعوت کے اوپر ایمان میں آیا، اللہ نے پھر ان سے بھی کام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے اوپر ایمان میں آیا، اور ایسے بہت سارے صحابہ ہیں کہ ان کی گھر والی، ان کی بہن، ماں، اس کی دعوت کے اوپر ایمان میں آیا، بہت سارے صحابہ ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، لیکن جب صلاحیت صحیح راہ پہ چلے گی تو وہ صلاحیت نکلے گی۔ ہم دیکھتے ہیں نا، کبھی ایک مستورات کھڑی ہے گھر پر، دروازے پہ دوسری آ کر کھڑے ہو گئے، بات کرنے لگے تو دوسری بولتی ہے آپ بیٹھو، بولے نہیں بہت کام ہے میرے کو جانا گھر پہ بہت کام ہے، پھر وہ کھڑی کھڑی بات پورا گھنٹہ نکال دیتی ہے، بہت جلدی میں کرتے۔ تو اللہ نے بات کے اندر بھی ان کا اتنا رکھا، اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے ان کو وہ صفات بھی دی ہے کہ جب چاہے تب وہ رو سکتی ہے، اور جتنا چاہے اتنا بھی رو سکتی ہے۔ اللہ نے وہ صفات دی ہے، اور تمہیں نہیں ہے، اور تمہیں ہے، اللہ سے مانگ لیں گی، منگا لیں گی، پھر منگوا لیں گی۔ اللہ نے وہ صفات رکھی، اس کے لیے ہمارے لیے اتنی محنت ہوتی ہے، جیسے یہ مشورہ ہے، اس کے بعد میں وظیفہ ہے، یہ سارا ہمارے گھر کے اندر جا کر سنانا ہے، کہ ہماری مسجد کی فکر سے لے کر ہمارے جینے کی فکر سے لے کر یہ سب ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی ہمارے محلے میں، علاقوں میں، ضلع میں کیا چل رہا ہے، کیا چیز کا تقاضا ہو رہا ہے، کیا چیز کی فکر ہو رہی ہے، یہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی وہ فکر کریں، کہ اگر یہ محنت کے اندر آگے آ جائے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہمارے معین اور مددگار بنے گی۔ کہ ہم دیکھیں تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے جو کلمہ پڑھنے والی مستورات
سب سے پہلے قربانی دینے والی مستورات تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مال لگانے کا نمبر آیا تو سب سے پہلے مال لگانے کے اوپر مستورات آئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مکہ کے اندر مالدار گھرانے کی مالدار تھا، ٹاپ 10 کے اندر ان کا نام آتا تھا، اور اس زمانے کے اندر سندل کی لکڑی کا ڈبل مالے کا ان کا مکان تھا. لیکن سارا کا سارا جب مال لگانے کا نمبر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی پہ دیتے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے ہم ان کو آگے بڑھائے، ہم ان کو لگائے، ساتھ میں لے کر چلے، اللہ کے راستے میں بھی لے کر ان کو نکلے محرم کے ساتھ. اسی لیے کسی نے پوچھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ مستورات کا کام کیا ہے، یہ نکلنا ہے، یہ نکالنا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مستورات کو نکالیں نہیں، یہ تو خود نکل چکی ہے پہلے سے، یہ تو خود پہلے سے نکل چکی ہے، بازار میں آ چکی. اب تو انہیں ہمیں صحیح موڑ کے اوپر، صحیح پردے کے اندر اور صحیح اصول اور آداب کے ساتھ انہیں چلانا ہے. تو ہم اس طریقے سے فکر کرتے ہیں اپنی بیرون کی. ہر ساتھی ماشاءاللہ قربانی کے اندر آگے ہے، اپنے دین کی فکر کرتا ہے کہ وہ بیرون جانے کے لیے ہر تیسرے مہینے کو اپنے آپ، ہر تیسرے سال وہ بیرون کے لیے ترتیب بناتا ہے. ہر سال کے چیلے کرتا ہے، چیلے کے واسطے نکلتا ہے. 2-3 سال کے اندر 4 مہینے کی فکر کرتا ہے. مہینے کے اندر ہم اپنی فکر کرتے ہیں کہ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم مذکورات کے اندر کے ہر تیسرے مہینے کو لے کر نکلیں. ہم ان کو سمجھائیں کہ دیکھو مذکورات کے اندر ہر تیسرے مہینے، وہ انشاءاللہ ہمیں یاد دلائیں گے کہ بات میں سال کے اندر 10 دن ہم پابندی کے ساتھ میں ہم جب لے کر نکلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے چلے سے یہاں سے جماعتیں بنی کی تھی. اب یہ جب جاتے ہیں گجرات کے اندر، جب کارگزاری دینے کھڑے ہوتے ہیں، سال کے اندر شرم آتی ہے وہاں پر بتانے کے واسطے، سال میں ایک جماعت صرف 10 دن کی جاتی ہے مسجد میں. ہم کہیں سے کیا کریں، کون نکلے گا پھر؟ یہ ہمارے ساتھی اگر ارادہ کر لیں کہ جیسے ہم اپنی فکر کرتے ہیں کہ یہ مہینے کے اندر میں سال کے اندر 10 چیزیں میں جاؤں گا، 4 مہینے جاؤں گا، بیرون کے اندر جاؤں گا، ویسے ہم بھی اس کے اندر فکر کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ یہ سال کے اندر، یہ فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ سب کے اندر انشاءاللہ میں عشرے کے اندر جاؤں گا، ہماری پوری جماعت عشرے کی بن جائے گی. یہ تو ہم انشاءاللہ ارادہ کریں گے، عزائم کریں گے اور اپنی مسجدوں کے اندر بتائیں گے، اور وہاں پر جتنے ساتھی اس کے اندر آتے ہیں کہ یہ 10 دن کے اندر جا سکتے تو انشاءاللہ وہ تیار ہو جائیں گے. لیکن پہل کرنا پڑے گی، ہم سب کو یہ کرنا پڑے گا. ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم 2 مرتبہ مہینے کے، ہر مہینے 2 مرتبہ 2 مہینے کے اندر ہم مردوں کی جماعت میں جائیں اور تیسرے مہینے ہم مذکورات کی جماعت میں جائیں. اپنی مسجد کے اندر مذکورات جماعت کے ساتھی کو بتا دیں کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں، انشاءاللہ جماعت بن جائے گی. اس کے لیے اس کی فکر کریں. ابھی یہاں پر کارگزاری جو آئی 4 جماعت، 5 جماعت آئی. ہمارے یہ 2 مہینے کے اندر 4 یا 5 جماعت صرف نکلی ہے. 5 جماعت. اب اتنا بڑا ضلع ہے لیکن 3 دن کی 5 جماعت نکلی ہے وہاں پر. اب وہ بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہنے کے تو کچھ نہیں، لیکن ان کا دل اٹھے گا کہ اتنا بڑا ضلع اور اتنا پرانا کام، لیکن مذکورات کی 4-5 جماعتیں تو 3 مہینے کے اندر نکلتی ہیں. 10 دن کی پورے سال کے اندر سے 1-2 جماعت جاتی ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے فکر کریں ویسے اپنے گھر والوں کی. جب یہ مذکورات کی زندگی کے اندر جب دین آتا ہے تو یہ دین گھر میں نہیں بلکہ اللہ نسلوں کے اندر دین کے داعی پیدا کرتا ہے. ہم دیکھیں کہ جتنے اولیاء اللہ آئے، جتنے کتب آئے، جتنے ابدال آئے، جتنے ولی آئے، یہ سب اپنی ماں کی محنت کے اوپر اور ماں کی دعاؤں کے اوپر آئے.
یہ 2 مہینے کے تھے تو ان کی والدہ یہ کہتی تھی کہ میرے الیاس کے اندر سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ جب فکر ہوتی ہے مستورات کی، حضرت قطبالدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی دیکھیں، ان کی والدہ کی محنت ہے ان کے پیچھے۔ پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں پیران پیر کہا گیا ہے، ان کے پیچھے دیکھیں ان کی تربیت کرنے والی ان کی والدہ ہے۔ ہندوستان کو شیر جیسا نوجوان دینے والے جو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جن کو لقب مل گیا ہے کہ شیر بیسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے دیکھیں تو پوری زندگی ان کی ماں کی پرہیزگاری کے اوپر اللہ نے ایسا ہندوستان کو شیر جیسا نوجوان دیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج بھی یہ زمین ترس رہی ہے ایسے انسانوں کو دیکھنے کے واسطے، لیکن کیا ہو گیا کہ ہماری زندگی بنتی ہے تو مستورات کی زندگی بنتی ہے، اور مستورات کی زندگی بنتی ہے اللہ کا نظام بدل جاتا ہے اس کے اوپر۔ وہ تو جیسے وہاں پر گھر کے اندر ہوگا ویسے ہی بچوں کی زندگی کے اندر آئے۔ ابھی تک تو ہم یوں ہی کہتے تھے کہ مرد سے زیادہ مستورات ہیں، مستورات سے زیادہ بچے ہیں، لیکن ابھی مشورے کے اندر یہ بات آئی کہ گجرات کے اندر مردوں سے کم ہے مستورات، لیکن مستورات کا پورا بچوں کا پورا ذہن مستورات کے اوپر ہوتا ہے کہ جیسی ماں ہوگی ویسے بچے ہوں گے، اور یہی بچے بڑے ہو کر، جیسا کہ پتا ہے ماشاءاللہ کہ یہی بچے بڑے ہو کر ان کی زندگی بنی کی قیمت کہ بچوں کو صرف پڑھا دینا، لکھا دینا، ان کو علم اور ڈگری کو کر دینا نہیں ہے، ان کی تربیت کرنا اصل ہے۔ تاریخ کو کھا کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی تربیت کی تھی۔ بچوں کی تربیت کرنا، اور بچوں کی سب سے پہلے اچھی تربیت اس کی ماں کرتی ہے۔ اسی لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، جیسے ماں کی گود میں تعلیم لے گا یہ بڑا ہو کر وہ ویسی زندگی گزارنے والا بنے گا۔ اس کے لیے ہمارے سامنے تقاضے آتے ہیں جاتے ہیں، یہ ہم اس کے اپنے تقاضے کو اس کو لینے والے بنے، اس لیے سب کریں گے بھائی۔ اگر ہم کریں گے، ہم فکر لیں گے کہ مستورات کو لیں گے انشاءاللہ، ان کو لے کر جا کر ہم اپنے گھر پہ بتائیں کہ اس طریقے سے کرنا ہے، اور یہ جب جمنے والی بن جائے گی، ان کے زندگی کے اندر جب داعیانہ صفات آئیں گے تو پھر یہ بعد میں تعلیم کے حلقے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، تعلیم کے اندر یہ پھر وہ داعیانہ صفات کو کریں گے، ورنہ پھر یہ 16 سورت لے کر بیٹھ جائیں گی اور اس کے وظیفے پورے کرنے لگ جائیں گے۔ یہ اچھی بات ہے کہ گھر کے اندر جب یہ مستورات ایک کام کو پکڑ لیتی ہے چھوڑتی نہیں ہے۔ مردوں کے اندر ملتا ہے کہ صحابہ کے زمانے کے اندر بھی مردوں کے اندر کتنے مرد ایسے تھے کہ جو امام کو ہاتھ کو بیٹھے تھے، لیکن ایک بھی مستورات ایسی نہیں ملی کہ جو مرتد ہوئی ہے۔ اللہ نے ایسی استقامت رکھی ہے، اس کے لیے ان کو لے کر ہمیں اللہ کے راستے میں جانا ہے، اور فکروں کے ساتھ میں کرنا ہے۔ جب ان کے اندر فکر آئے گی، یہ بچوں کے اندر فکر آئے گی، اور یہ ماحول آج دنیا کے اندر ہم ماحول سن رہے ہیں کہ کیسے ماحول چل رہا ہے، لیکن صرف اس کے چرچے کرنے سے ماحول حل نہیں ہوگا، اس کے تذکرے کرنے سے ماحول حل نہیں ہوگا، اس کے اوپر تو اپنے آپ کو محنت پہ لگانا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم سب اس کی فکر کریں، عزائم کریں، اور اپنے آپ کو اس کے اندر چلانے والے بنیں۔ اس کے لیے 40 دن کے لیے بھی بتائے کہ دیکھو اس کے اندر مردوں کے اندر تو ہے کہ جس کو 40 دن جانا چلے جائے 4 دن، لیکن اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے تو یہ 2-3 مرتبہ 3 دن جائے مردوں کے ساتھ میں اپنے محرم کے ساتھ، اور جب 3 مرتبہ لگ جائے تو اس کے بعد میں یہ سال میں مستورات اپنے مردوں کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں جائے، اور پھر
پھر ایک مرتبہ 2 مرتبہ جب 10 دن لگ جائے تو پھر یہ 40 دن کے لیے جائے، اور اس کے بعد میں پھر یہ مستورات اپنے مردوں کے ساتھ میں بیرون کے اندر بھی جا سکتی ہے، یہ 2 مہینہ بیرون کے اندر جانا، اس کے لیے اس کا بھی تقاضا ہے، تو ہمت کر کے بتائے کہ کون اس شرائط میں جو آتا ہے تو اپنے آپ کو بتائے کہ